کتنی حدیثیں ہیں جو محدثین نے ردی کی ٹوکری میں پھینکی ہوئی ہیں. وہ جو حدیث آ رہی ہیں اس میں درست بھی غلط بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ علماء سے ڈرتا ہے. یہ تو پھر یہی کہیں گے نا, صبح ریس کورس میں جا کے سیر کرتے ہیں, شام کو ریس کورس میں جا کے سیر کرتے ہیں, تو وہ ہماری نماز ہے. السلام علیکم. آج کل ہماری یوتھ دو طرح کے فتنوں میں ملوث ہے. ایک ایتھیزم کا فتنہ ہے اور دوسرا انکار حدیث کا. یہ بہت زیادہ نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے. آج اسی میں سے انکار حدیث کے فتنہ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. انکار حدیث کا فتنہ, اس کے اوپر جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اور منکرین حدیث سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے جی کہ آپ قرآن کو تو مانتے ہیں, تو آپ نے قرآن کی بات نہیں کرنی. آپ حدیث کو ثابت کر کے ہمارے سامنے رکھیں کہ حدیث بھی اسلام کے اندر حجت ہے, قرآن کے اندر جو ہے وہ ہمارا اتفاق ہے, آپ نے قرآن کے اوپر بات نہیں کرنی. تو ہاں, ہم کہتے ہیں قرآن کے اوپر اتفاق ہے, ہم قرآن کے بارے میں بات نہیں کریں گے, لیکن قرآن ہم نے کیسے مانا, اس کی لاجک کیا ہے, وہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں ایک مثال کے طور پہ دکان پہ جاتا ہوں, وہاں پہ کچھ چیزیں خریدتا ہوں, 10,000 کی چیزیں لیتا ہوں, اور میرے پاس 2 نوٹ ہیں 5,000 والے. میں وہ دکاندار کو 2 نوٹ 5,000 والے دیتا ہوں. ایک نوٹ بالکل نیا ہے اور بالکل پھٹا ہوا نہیں ہے, اور دوسرا نوٹ پھٹا ہوا بھی ہے اور اس کے اوپر مختلف چیزوں کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں, وہ میلا بھی ہے, مٹی بھی لگی ہوئی ہے. اب یہاں پہ وہ جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے یہ جو 5,000 والا نوٹ ہے نیا, یہ تو میں لے لیتا ہوں, یہ اصلی ہے, اور یہ جو دوسرا نوٹ ہے جس پہ مٹی لگی ہوئی ہے یا پھٹا ہوا ہے یہ جعلی ہے, اس کو میں نہیں لیتا, واپس کر دیتا ہے. تو اب یہاں پہ میں کہوں گا کہ آپ مجھے جعلی ہونے کی نشانی بتائیں. کیا پھٹا ہوا ہونا یہ کسی نوٹ کے جعلی ہونے کی نشانی ہے, یا میلا ہونا یہ نشانی ہے؟ میں اسی نئے نوٹ کو اگر پھاڑ دوں تو کیا مجھ سے آپ نہیں لیں گے؟ یہ اسٹیٹ بینک کے احکامات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر پھٹا ہوا بھی ہے, بیچ میں سے 2 حصوں میں تقسیم ہے, پھر بھی وہ آپ سے بینک لازمی لے گا. اسی طرح وہ میلا بھی ہے, پھر بھی وہ آپ سے لے گا. تو یہ جو آپ نشانی بتا رہے ہیں نا جعلی ہونے کی, یہ آپ کی نشانی درست نہیں ہے. ہاں, آپ نشانی درست بتائیں. آپ کہیں یار یہ جو نوٹ ہے نا, اصلی نوٹ کے اندر ایک خاص جھنڈا ہوتا ہے, اس کو آگے پیچھے ہلانے سے نوٹ کو وہ اس کا کلر چینج ہوتا ہے, اس کے اوپر کھردرے کھردرے نشان ہوتے ہیں, اس کے اوپر قائد اعظم کی شیروانی والی تصویر جو ہوتی ہے, شیروانی کے اوپر ہاتھ ماریں تو وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے, کھردرا ہوتا ہے. یہ ہیں اصل نشانیاں. اگر اصل نشانیاں آپ بتائیں اور پھر کہیں جی اس میں اصل نشانی نہیں ہے, تو پھر تو آپ واپس کر سکتے ہیں. لیکن اب کہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ پھٹا ہوا ہے میں اس لیے واپس کر رہا ہوں, تو یہ درست نہیں ہے. اسی طرح آپ جب قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جس طرح وہ نیا نوٹ اور وہ پھٹا ہوا نوٹ وہ ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن جعلی نہیں ہیں, دونوں ہیں, دونوں اصلی. اسی طرح قرآن اور حدیث ایک جیسی نہیں ہیں, لیکن جعلی دونوں نہیں ہیں, دونوں اصلی ہیں, لیکن ان کا فرق ہے. ایک آلہ ہے, ایک وہ آلہ نہیں ہے جس طرح دوسرا ہے. تو اب جب یہ آپ ان سے کہتے ہیں, یہ ان کو سمجھا دیتے ہیں لاجک سے, تو جو دوسرے بندے ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی وہ نشانیاں نہیں بتائیں گے. یاد رکھ لیں, وہ جو دکاندار ہے جو آپ کو وہ پھٹا ہوا نوٹ واپس کرنا چاہتا ہے, اصل میں وہ پھٹے ہونے کی وجہ سے واپس کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ وہ پھٹا ہوا نوٹ ہے تو اس کو جانا پڑے گا, بینک میں جا کے جمع کروانا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, جو بھی مسئلہ ہے. لیکن حقیقی وہ جعلی ہونے کی نشانی نہیں بتائے گا, اس لیے کہ جب جعلی ہونے کی نشانی اس نے بتا دی تو آپ ثابت کر دیں گے کہ یار یہ نوٹ اور یہ نوٹ, ان میں تو دونوں میں جعلی نشانی نہیں ہے, تو پھر یہ لے رہے ہو, یہ کیوں نہیں لے رہے؟ تو جو اسٹیٹ بینک نے نشانی بتائی ہے جعلی ہونے کی, وہ دکاندار آپ کو کبھی نہیں بتائے گا اگر وہ آپ کا یہ نوٹ کسی وجہ سے واپس کرنا چاہتا ہے. یعنی اس کو خود ہی یہ لازمی کر لیا ہے کہ میں نے یہ نوٹ واپس کرنا ہے. اسی طرح یہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں, اگر آپ ان سے نشانی پوچھیں گے کہ یار قرآن کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن ہم جن وجوہات کی وجہ سے ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ وجوہات حدیث میں بھی پائی جاتی ہیں. اصل نشانیاں جو ہیں ہمیں قرآن کی وہ دکھائیں
جن کی وجہ سے آپ نے قرآن کو ایکسیپٹ کیا اور حدیث کو ریجیکٹ کیا، پھر ہم بتائیں گے کہ وہ اصل نشانیاں ہیں یا وہ جھوٹی نشانیاں جو نوٹ میں پھٹے ہونے کی وجہ سے یا میلا ہونے کی وجہ سے آپ نشانیاں بتاتے ہیں وہ دکاندار. تو وہ آخر میں بڑی مشکل سے آپ کو جو نشانیاں بتائیں گے وہ نشانیاں جعلی نشانیاں ہیں، جھوٹی نشانیاں. پہلی نشانی بتائیں گے کہ قرآن لکھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور ہاں، ہم کہتے ہیں لکھا ہوا تھا، کاتبین وحی ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آیت اترتی تھی بلاتے تھے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عبداللہ بن عباس کو بھیجا، ایک دفعہ بھیجا، دوسری دفعہ بھیجا، وہ کھانا کھا رہے تھے. یہ حدیث موجود ہے. جب بھی آیت اترتی تھی وہ لکھوا لیتے تھے. اور ہم کہتے ہیں حدیث لکھی ہوئی بھی تھی اس دور میں، لیکن ساری حدیثیں لکھی ہوئی نہیں بھی تھیں. لیکن میرا نظریہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نشانی آپ نے بتائی ہے کہ جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ حجت ہے، جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی وہ حجت نہیں ہے، یہ نشانی غلط ہے، 2 نمبر ہے. جیسے نوٹ میں پھٹا ہونا وہ غلط نشانی تھی جعلی ہونے کی. کیسے؟ پہلی چیز آپ کہتے ہیں قرآن لکھا ہوا تھا. اگر قرآن لکھا ہوا تھا، آپ کو کس نے بتایا یہ قرآن لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ یہ قرآن لکھا ہوا تھا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ تو سینہ بسینہ چلا ہے نا، سینہ بسینہ چل کے آگے صحابہ سے ہم تک پہنچا اور صحابہ نے بتایا کہ یہ لکھا ہوا تھا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. دوسری چیز، اگر فرض کیا لکھا ہوا تھا بھی، ہم مان لیتے ہیں جی قرآن لکھا ہوا تھا، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ بھی آیت ہے، وہ بھی پیش کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں پہلے لکھا ہوا تھا، فرض کیا. اب یہ دوسری آیت کو بعد میں دیکھتے ہیں. اگر لکھا ہوا تھا قرآن تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھواتے تھے وہ زبر زیر نہیں ڈلواتے تھے. یہ تو آپ کو پتا ہے نا. تو وہ زبر زیر تو بہت بعد میں جا کے لکھی گئی. کچھ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسئلہ ایک واقعہ پیش آیا، کچھ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ پیش آیا. قرآن کے اندر آیت ہے نا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اب یہاں پہ ورسولہ، باہر سے ایک بندہ عرابی آیا اور ایک بندے نے اس کو، صحابی نے آیت پڑھ کے سنائی ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. ورسولہ کی جگہ ورسولہ ہی زیر پڑھ دی، معنی ہی الٹ ہو گیا. اب جو قرآن لکھا ہوا تھا وہ تو زبر زیر کے بغیر تھا نا، سارے مانتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ اس عرابی نے، اس صحابی نے زیر پڑھ دی غلطی سے. تو وہ عرابی جو آیا تھا اس نے کہا اچھا اس کا معنی کیا چینج ہوتا ہے سمجھ لیں. اگر ہم پیش پڑھیں تو اس کا معنی ہے اللہ اور اس کا رسول دونوں مشرکین سے بیزار ہیں. اور اگر ہم زیر پڑھیں ورسولہ ہی تو اس کا عطف مشرکین پہ آئے گا اور اس کا معنی ہو جائے گا کہ اللہ جو ہے وہ مشرکین سے بھی بیزار ہے اور اپنے رسول سے بھی بیزار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو زبر زیر سے کتنا معنی چینج ہو گیا. خالی اسی میں نہیں، قرآن میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اب اگر یہاں ابراہیم کے اوپر پیش پڑھ دیں اور رب کے اوپر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کے اوپر زبر پڑھ دیں تو اس کا معنی ہے ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا. الٹ معنی ہو جائے گا. ویسے معنی ہے رب نے ابراہیم کو مختلف موقعوں پہ آزمایا، معنی یہ تبدیل ہو جائے گا. قرآن میں اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب یہاں پہ علماء پہ پیش ہے اور اللہ پہ زبر ہے. اس کا معنی ہے اللہ کے علماء، جو علماء بندے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اگر ہم زبر زیر چینج کر دیں، اللہ کے اوپر پیش کر دیں اور علماء کے اوپر زبر کر دیں، صرف چینج کرنا ہے اس کے اوپر پیش اور اس کے اوپر زبر، تو معنی ہو جائے گا اللہ علماء سے ڈرتا ہے. یہ تو پھر یہی کہیں گے نا، یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ جو علماء ہیں یہ علماء سے اللہ ہی ڈرتا ہے، انہوں نے تو سب کچھ تبدیل کر دیا. تو یہ آیت کو بھی چینج کر دیں گے، زبر زیر کو بھی چینج کر دیں گے. تو یاد رکھ لیں لکھا ہوا ہونا یہ حجت نہیں ہے. آگے کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ہاں ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی. باقی چیز کی حفاظت فرض کیا. ہم تو کہتے ہیں جس کی قرآن کی حفاظت کی تو اس کی سمجھ کی بھی حفاظت کی، یعنی اس کی تفسیر. قرآن میں جو اللہ کہتا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو کھول کے بیان کرو. تو یہ جو کھول کے بیان کرنا ہے اس کی بھی حفاظت ہے، یعنی حدیث کی بھی حفاظت کی ہے. لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں لاجک کی بات کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث کی حفاظت اگر اللہ کے نبی اللہ نے نہیں کی، قرآن کی حفاظت ہے، اس کے مراد ہے صرف قرآن کی حفاظت، ہم مان لیتے ہیں.
میرا پھر بھی یہ چیز ہے، یاد رکھ لیں، لاجک یہ کہتی ہے کہ جس کی حفاظت کی گئی ہے اللہ نے، کیا اس کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہو سکتی؟ یہ لاجک ہی غلط ہے، یہ دلیل ہی غلط ہے۔ حدیث کی حفاظت نہیں بھی ہے پھر بھی حدیث درست ہے، کیسے؟ اس کی لاجک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کے اندر ہی اللہ کہتا ہے نا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب فاسق کوئی چیز لے کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ اسی تحقیق کی وجہ سے اسماء الرجال کا علم بنا، یعنی لوگوں کے روایت کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں احادیث کے، ان کے حالات بتائے گئے کہ یہ صحیح تھا، یہ ضعیف تھا، یہ اس سے ملا ہے نہیں ملا، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیز محفوظ نہ ہو اس کے اندر اختلاف کے چانس ہوں اور اس کے غلط ہونے کے چانس ہوں، کیا وہ حجت نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں۔ عدالت کے اندر جب کوئی کیس لگتا ہے، یاد رکھ لیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں، عدالت کے اندر جب کوئی کیس لگتا ہے، کوئی گواہ آتا ہے، قتل کا کیس ہے، اب گواہ نے گواہی دی، سارے ثبوت پیش کر دیے گئے، اب اس کے 3 صورتیں ہیں، لاجک کہتی ہے۔ ایک صورت ہے کہ وہ جس کو قاتل کہا گیا وہ سرٹن یقینی طور پہ قاتل ہو، کیسے؟ کہ وہ گواہ نے خود دیکھا ہو، اس کی ویڈیو موجود ہو، قتل کرتے، یہ سرٹن ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ جو قاتل ہے وہ امپاسبل ہو کہ اس نے قتل کیا، مثال کے طور پہ کہ وہ جو گواہ ہے وہ بتاتا ہے کہ جی جب قتل ہوا یہ بندہ تو ادھر موجود ہی نہیں تھا، یا ویڈیو ہے جی اس ویڈیو کے اندر کوئی اور بندہ قتل کر رہا ہے، وہ دوسری جگہ موجود تھا، تو یہ امپاسبل ہے۔ یہ 2 چانس ہیں، یا تو کوئی چیز امپاسبل ہے کہ نہیں وہ قاتل ہو ہی نہیں سکتا عدالت کے سامنے، یا وہ سرٹن ہے، یقینی ہے کہ وہ قاتل ہے۔ کیا یہ 2 ہی چیزیں ہیں؟ نہیں، ان 2 کے علاوہ درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو لاجک میں پروبیبل کہتے ہیں۔ پروبیبل سے مراد گمان، زن جس کو کہتے ہیں۔ یہ جو درمیان والی چیز ہے، زن، گمان، یہ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، یہ کہتے ہیں یا تو کوئی چیز سرٹن ہے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ تو سرٹن ہے، اور یا پھر امپاسبل ہے، یعنی باقی حدیث اور ساری کی ساری چیزیں ساری کی ساری امپاسبل ہے۔ یہ 2 قسمیں کرتے ہیں، یہی ان کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ یہ 2 قسمیں نہیں ہیں، یا کہ یا تو صرف سرٹن ہو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور یا بالکل امپاسبل ہو، یہ نہیں ہے، بیچ میں ہے۔ اسی عدالت میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ لاجک چلتی ہے، اصول چلتے ہیں پروبیبل، اور اس پروبیبل جو درمیان والا کوشچن ہے، بیچ والا ایریا، اس ایریا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پروبیبلٹی کو۔ ایک 50 سے نیچے والا، اس کو کہتا ہے لیس پروبیبل، کم پروبیبل، اور ایک ہے 50، وہ ایکو پروبیبل کہتے ہیں، برابر برابر، اور ایک ہے 50 سے اوپر، 100% سے کم، اس کو کہتے ہیں زیادہ غالب گمان، جس کو کہتے ہیں اوور ویلنگ پروبیبلٹی ہوتی ہے، زیادہ گمان اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ 3 پورشن ہوتے ہیں۔ عدالت فیصلہ کیسے کرتی ہے؟ عدالت خالی سرٹن اور امپاسبل کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتی، وہ بیچ والے کو دیکھتی ہے۔ بیچ والے میں اگر کسی کا اوور ویلنگ پروبیبلٹی ہے، غالب گمان ہے کسی میں، تو وہ اس کو فیصلہ دے دیتی ہے کہ ہاں یہ فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے گا۔ فرض کیا 2 بندوں کی جائیداد ہے، ایک بندہ کوئی ثبوت دیتا ہے، دوسرا بھی دیتا ہے، لیکن ایک کا ثبوت کم ہے، وہ پروبیبلٹی لو پروبیبلٹی ہے، دوسرے کا ثبوت غالب گمان ہے کہ ہاں جی اسی کا ہوگا، تو وہ اس کو دے دیتی ہے، اس حساب سے فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ لاجیکل ہے کہ کوئی چیز انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون نہ بھی ہو، پھر بھی آپ کے لیے وہ حجت ہو، یہ لاجک کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی دلیل غلط ہے، تو یاد رکھ لیں۔ ہاں، اس میں جو آپ کہتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ یہ تو آپ عدالت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اسلام کی بات ہے، وہ تو اللہ کی بات ہے، یہ دنیا کے اندر جو اصول ہیں یہ تو دنیا والوں کے لیے ہیں، یہ تو معاملات علیحدہ ہیں، عدالتوں کے معاملات علیحدہ ہیں، عدالتوں میں تو فساد بھی، جھوٹ بھی، سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں نے اللہ کے ساتھ اس کو کب ملایا؟ اللہ کا معاملہ ہے اوپر قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان، وہ تو قرآن میں بتایا ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یہ جو آیت ہے یہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ سرٹن کے اندر آتی ہے. یہ تو سرٹن ہے نا، اس کو تو مانتے ہیں. تو میں اس کو تو کمپیئر کر ہی نہیں رہا، اس کے لیے تو میں عدالت یا سپریم کورٹ کی مثال دے ہی نہیں رہا. میری سپریم کورٹ کی مثال اس سے آگے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ جب اللہ نے کہہ دیا انا، یہ جو میرا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب رسول کی اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے ملے گی؟ صحابہ سے آگے تابعین، تابعین سے تبع تابعین. وہ جو روایت چلی ہے اس کو میں نے دیکھنا ہے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں ہے. ان جاءکم فاسقم بنبأ، یہ جو تحقیق کرنی ہے یہ وہی تحقیق ہے جو سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے، جو عدالتوں میں کی جاتی ہے. یہ قیاس مع الفارق نہیں ہے. اس کو آپ قیاس کریں گے اسی اصول پہ، اسی لاجک پہ جو عدالتوں میں چلتا ہے. تو یہ جب معاملہ آتا ہے آگے راویوں کا، اعتراض آپ کریں راویوں پہ، اور ہم جب مثال دیں کس کی؟ آپ کو سپریم کورٹ کی، آپ کو عدالتوں کی، تو آپ کہیں یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. وہ اللہ کا معاملہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون سرٹن اس کے اندر آ چکا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اس کی طرف لوٹا دو. اس کے اوپر تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. تو اس کے بارے میں آگے جو میں بتا رہا ہوں کہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں اختلاف ہے. سپریم کورٹ میں اختلاف ہو گیا. سپریم کورٹ میں اختلاف نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے بھٹو کا فیصلہ ہوا، پہلے بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، تو اسی سپریم کورٹ نے آج آ کے فیصلہ دے دیا کہ نہیں جی وہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ غلط تھا. تو غلط فیصلہ ہوتا ہے، جج بھی غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو احادیث آ رہی ہیں اس میں درست بھی غلط بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی درست یا غلط ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے لاجک کیا کہتی ہے؟ وہ لاجک اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے دیکھیں. اگر سپریم کورٹ نے اس وقت بھٹو کا غلط فیصلہ کیا تھا تو لاجک کیا کہتی ہے کہ وہ سارے پیپلز پارٹی والے کھڑے ہو جاتے اور سپریم کورٹ کو تباہ کر دیتے کہ تم غلط فیصلہ دیتی ہو. نہیں، اس لیے کہ اس وقت اس کو سپریم کورٹ کو اتھارٹی دی گئی تھی. اور اتھارٹی کس نے دی تھی؟ آئین نے. یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو آگے احادیث ہیں، یہ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں زن ہیں، یہ انہوں نے اپنے پاس سے، غالب گمان تو ہے لیکن لوگوں نے اپنے پاس سے اپنی چیزیں بیچ میں شامل کر لی ہیں. ہاں لوگ شامل کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جیسا کہ وزیر دفاع اپنا ایک بیان دیتا ہے تو ہر بندہ اس کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرتا ہے. ایک کوئی اور بیان کا مطلب نکالتا ہے، دوسرا اور نکالتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، کیونکہ حدیث کی جو روایت ہوتی ہے ایک انہی لفظوں میں ہوتی ہے اور ایک بالمعنی ہوتی ہے. تو بالمعنی میں وہ اپنے پاس سے بھی کچھ چیزیں شامل کر سکتے ہیں اور غلطی ہو سکتی ہے، الفاظ کے غلطی، چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلوں میں 26ویں ترمیم میں، 27ویں ترمیم میں اختلاف ہو جائے، بھٹو کے قتل میں اختلاف ہو جائے، تو ہمارے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو اٹھا کے پھینک دیں گے. ہم کہیں گے آئین نے آرٹیکل 189 کے اندر کہا ہوا ہے، اگرچہ پہلے آئین آرٹیکل 5 کے اندر کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی اوبیڈینس ٹو دا، آرٹیکل 5 کے اندر آئین یہ ہمیں خود بتاتا ہے اوبیڈینس ٹو دا کنسٹیٹیوشن اینڈ لا از انوائلیبل اوبلیگیشن آف ایوری سٹیزن. ہر سٹیزن کی یہ لازمی اس کے اوپر ڈیوٹی ہے کہ وہ اس آئین کی ہی صرف پاسداری کرے. لیکن اسی میں آگے آرٹیکل 189 میں وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ، وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کس چیز کو؟ کوسچن آف لا اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا وہ بیسس ڈیسائیڈ کرنی ہے، دا پرنسپل آف لا، لا کا پرنسپل ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو اس کی جو ڈیسیجن ہے وہ بائنڈنگ ہوگی تمام باقی ساری کی ساری کورٹس پہ. تو وہ اختیار دے رہا ہے نا. اسی طرح اللہ نے اللہ کے نبی کو اختیار دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرَّسُولَ اطیعوا الرَّسُولَ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں،
یہ وہی ہیں جو ان آئین کے اندر بتائی گئی ہیں، سپریم کورٹ کو اختیار دیا گیا. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اختلاف میں فیصلے غلط بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ سامنے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہیں تو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. احادیث کی بھی اسی طرح اتباع کرنی ہمارے لیے لازم ہے. ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ جی سائنس کے خلاف ہے یہ جتنی احادیث ہیں اور قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہے. یہ بھی جو نشانی ہے جعلی ہونے کی یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس کے خلاف اگر بات کریں گے تو سائنس کیا ہے اور قرآن کیا ہے پہلے یہ دیکھیں، یاد رکھ لیں. کوئی بھی قرآن یا حدیث اصلی عقل کے خلاف نہیں ہے. اصلی عقل ایک ہوتی ہے ظاہری، اس وقت سائنس کی عقل. سائنس کیا ہے؟ عقل ہے نا. تو عقل جو انسان کی ہے وہ ترقی کر رہی ہے. پرانے اولڈ جو گریکس تھے اس وقت سورج کے اور زمین کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ جیو سینٹرک نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اور ساری چیزیں زمین کے گرد گھوم رہی ہیں. انسان نے ترقی نہیں کی تھی، عقل نے ترقی نہیں کی تھی. پھر اور ترقی کی، پھر پتہ چلا کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج ساکن ہے. ہولو سینٹرک نظریہ آیا. ہولو سینٹرک نظریہ سے مراد ہے سورج ساکن ہے، زمین اور ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہیں. پھر اور ترقی ہوئی، پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں گلیکسی میں گھوم رہی ہیں اور گلیکسی خود بھی ساکن نہیں ہے. ترقی ہوئی نا. تو یہ جو ترقی ہوئی اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. اب یہاں پہ خود دیکھیں، وہ اللہ نے جو عقل اصلی عقل کے مطابق بات کی تھی، فطرت کے مطابق ہر چیز تیر رہی ہے. جو پرانے گریکس تھے وہ سائنس تھی، وہ اس وحی کے خلاف تھی نا. اس میں وحی کا قصور نہیں تھا، اس میں اس عقل کا قصور تھا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ چیز فلاں چیز، زمین ساکن ہے نا، پہلے کہتے تھے جی کہ یہ اس کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ نے ساکن کر دیا نا. تو آئنسٹائن نے بھی پہلے آئنسٹائن بھی کہتا تھا کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ پھیل نہیں رہی، ساکن ہے. اور اس نے تھیوری آف جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو بنائی تھی اس کے فارمولے کے اندر ایک کانسٹنٹ رکھا تھا. بعد میں پھر اس کو پتہ چلا کہ ہاں کائنات پھیل رہی ہے. تو یہ تو ترقی ہوتی ہے. تو عقل کے خلاف اگر کوئی چیز آپ کو لگتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی عقل ناقص ہو. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو وہ جعلی نشانیاں پیش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے قرآن اعلیٰ ہے اور ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں، حدیث کی پیروی نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ نشانیاں کسی کے حجت ہونے کے لیے ہیں ہی نہیں. میں نے آپ کو لاجک سے سمجھا دیا. اب ہم آخر میں اس چیز پہ آتے ہیں کہ پھر ہمیں حدیث کی اتباع کیوں کرنی چاہیے، اس کی لاجک کیا ہے، وہ کون سی نشانی ہے جو قرآن کے لیے بھی اور حدیث کے لیے بھی لازم ہے. اس کے لیے پہلے میں تو آپ کو یہ میرے ویڈیو کی بات بتا دوں. یہ میں نے ایک ویڈیو بتائی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام ہی سب سے بہترین مذہب کیسے ہے. وہ دیکھیں تو آپ کو ایک لاجک سے سمجھ آ جائے گا کہ اسلام بہترین کیوں ہے. تو اسلام کے اندر قرآن اور حدیث دونوں کیوں ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو جیسے پہلے مثال بتایا نا کہ آئین کے اندر جب یہ لکھ دیا کہ تم نے آئین کی ہی پیروی کرنی ہے اور اسی آئین میں لکھ دیا کہ تم نے سپریم کورٹ کی بات بھی لازمی ماننی ہے، میرے کہیں الفاظ میں تشریح کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی بھی کوسچن آف لا ہے، ورڈنگ ہے اس کا، پرنسپل آف لا یا کوسچن آف لا، اس کے اوپر میری تشریح آئین کی سپریم کورٹ کرے گی کیونکہ ابہام ہو سکتا ہے. تو جب یہ چیز آئین کہہ دے اور اس کے بعد ہم کہیں جی کہ آئین نے تو یہ بات کہہ دی کہ میری تشریح یہ سپریم کورٹ کرے گی، آئین نے کہہ دی، لیکن ہمیں ایک اور مسئلہ ہو گیا. وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ میں تو کبھی بھٹو کو پھانسی دے دی جاتی ہے پھر اس کو بری کر دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں تو اختلاف آ جاتا ہے، سپریم کورٹ میں تو سارے جج اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ وہ کر کے فیصلے کرتے ہیں. تو جب میرے سامنے یہ آیا پھر مجھے لاجک نے کہا کہ یار جب یہ چیز ہے نا کہ سپریم کورٹ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا تھا، وہ جو آئین میں لکھا ہے نا، آئین نے کہا کہ اگر تمہیں میرے الفاظ کی تشریح چاہیے ہو تو سپریم کورٹ سے پوچھنا. تو نہیں جی نہیں، میں سپریم کورٹ سے نہیں پوچھوں گا، یہ تو 2 نمبر سپریم کورٹ ہے. تو میں کہتا ہوں جب آئین نے پہلے کہہ دیا کہ تم نے میری بات لازمی ماننی ہے اور میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ چاہے صحیح فیصلہ دیتی ہے چاہے غلط دیتی ہے، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے.
تو اسی طرح یاد رکھ لیں، ہم جب کہتے ہیں کہ جب اسلام کو ہم نے مان لیا، میری اس ویڈیو کے مطابق اسلام کو آپ نے مان لیا، اس کے بعد قرآن کو جب مان لیا تو وہی قرآن آپ کو بتاتا ہے جس کو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے تحت میں نے سرٹن کر کے آپ کو بتایا، وہ یہ کہتا ہے کہ میری بھی اطاعت کرو اور ساتھ میری تشریح جب کرنی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ سورہ نحل کی آیت 44 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے یہ تمہاری طرف جو آیتیں نازل کی ہیں کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ، آپ عربی کی کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا معنی ہے تاکہ اس کی تشریح کریں۔ وہی جو آئین نے آرٹیکل 189 میں سپریم کورٹ کو کہا ہوا ہے کہ میرے ان چیزوں کی تشریح کریں، یہی اس کا معنی ہے لِتُبَيِّنَ، آپ کہیں سے جا کے پتہ کر لیں۔ تو یہاں پہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریح کریں گے، تو اب نبی نے تو تشریح کر دی، یہاں تک تو معاملہ کلیئر ہو گیا، یہ تو اسی سے کلیئر ہو گیا۔ اب اگلا معاملہ آ جاتا ہے کہ نبی نے جب تشریح کر دی تو وہ ہم تک کیسے پہنچے گی؟ تو وہ تو ہمارے ساتھ سینہ بسینہ آگے پہنچی، اسی سینہ بسینہ قرآن پہنچا ہے، زبر زیر میں نے آپ کو بتا دی ہے، اسی سینہ بسینہ یہ حدیث پہنچی ہے۔ اگر ہم سینہ بسینہ کو نکال دیں تو قرآن کی زبر زیر بھی گئے، قرآن کی زبر زیر بھی محفوظ نہیں رہتی، پھر سارا قرآن کے معنی الٹ ہو جائیں گے۔ دوسری چیز کہ یہ جو سینہ بسینہ چلی ہے، اب تو یہاں اللہ کا حکم نہیں، اللہ نے جب کہہ دیا کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی کا جو حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بھی ماننا ہے، تو وہ تو ہمارے پاس ممکن ہی نہیں ہے کسی اور ذریعے سے پہنچے، لوگوں سے ہی پہنچے گا نا۔ تو اس میں اگر عقل کہتی ہے کہ لوگ غلطی کریں تو بے شک غلطی کر لیں، جس طرح وہاں پہ آئین نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کی بات ماننی ہے میری تشریح کے لیے، تو وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ غلطی کر رہی ہے، لیکن ہم سپریم کورٹ کو اٹھائیں گے تو وہ غلطیاں تشریح کی کم نہیں ہوں گی، بڑھ جائیں گی۔ اگر سپریم کورٹ تشریح نہ کرے تو ہر کوئی اٹھ کے اپنی مرضی سے تشریح کرے گا، پی والا اور تشریح کرے گا، نون لیگ والا اور کرے گا، پی ٹی آئی والا کوئی اور کرے گا، دوسرے اپنی مرضی کی تشریح کریں گے، پھر تو جھگڑے بڑھ جائیں گے، کم نہیں ہوں گے، لاجک کے بھی خلاف ہے۔ وہ جس نے آئین نے جس کو اختیار دے دیا اس کو ماننا فرض ہے تمہارے لیے، درست غلط ہونا وہ آگے کا معاملہ ہے، تمہیں نہ ماننے پہ سزا دی جائے گی۔ ہاں اگر تمہارے پاس لاجک ہے، دلیل ہے، میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، بھٹو کے فیصلے کو دوبارہ ریویو کروایا گیا نا اسی سپریم کورٹ سے، تو آپ بھی اگر آپ کو حدیث کے کسی راوی پہ کسی چیز پہ شک ہے آپ اس کو ریویو کروائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور آج تک ریویو ہو رہے ہیں۔ البانی کی تحقیق حدیث کے اوپر زبیر علی زئی نے کتنی تفصیلیں بتائیں کہ یہ غلط ہیں، یہ صحیح ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو رد کیا کہ نہیں کیا؟ امام حاکم کے اوپر آج کے دور کے جو محدثین ہیں انہوں نے رد کیا۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، بھٹو کی طرح کیس ری اوپن نہیں کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں سپریم کورٹ کو بھی اکھاڑ کے باہر پھینکنا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے حجت ہیں، وہ تو کلیئر ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واضح کریں گے قرآن کی۔ تو اب آگے جو روایات آتی ہیں، آگے جو صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی نے جان بوجھ کے کی ہے یا کسی سے ویسے غلطی ہو گئی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ تو جو میں نے آپ کو پہلے 3 وہ پروبیبلٹی والے پورشن بتائے تھے نا، اس میں اگر ہمیں زیادہ غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہم نے اس کو اٹھا کے پھینکنا نہیں ہے، ہم نے اس حدیث کی اتباع کرنی ہے۔ ہاں اگر ہمیں گمان ہے کہ نہیں جی یہ حدیث تو درست نہیں ہے، تو کتنی حدیثیں ہیں جو محدثین نے ردی کی ٹوکری میں پھینکی ہوئی ہیں، جو حدیث قبول کرنے والی ہیں وہ بہت کم ہیں، جن کو رد کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اختلاف ہے، تو یہاں پہ تو وہاں پہ تو سپریم کورٹ میں صرف 1-2 فیصلے رد کیے گئے ہیں، زیادہ کیے ہی نہیں گئے۔ آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ تو کتنی حدیثیں رد کی گئی ہیں، لاکھوں حدیثیں، اور جو قبول کی گئی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سارا کام کیا جا چکا ہے۔ آپ یہ کریں نا، آپ آئیں اور آپ بتائیں کہ اس حدیث کے اندر یہ لاجیکل اختلاف ہے کہ اس کے اندر جس حدیث راوی نے دوسرے بندے سے سنا ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہی بعد میں ہوا، تو یہ کیسے اس سے سن سکتا ہے؟ یہ لاجک دیں،
یہ بتائیں، یا یہ بندہ جھوٹا تھا، یا یہ ایسے تھا، یا یہ ایسے تھا. جو اصول ہیں اسماء الرجال کے، اصول حدیث کے، وہ آپ بتائیں، اس کے مطابق اعتراض کریں، وہ درست ہیں. یہ آپ کریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے بغیر خود ہی کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے حدیث کو نہیں ماننا، تو پھر اس کو لاجک نہیں کہتے، اس کو فیتھ کہتے ہیں. یعنی خود اسی چیز کا شکار ہیں کہ جی ہمیں قرآن پہ تو فیتھ ہے، حدیث پہ فیتھ نہیں ہے، لاجک نہیں کرتے. وہ جو میں نے آپ نے سنا تھا نا مناظرہ مفتی شمائل کا اور اختر جاوید صاحب کا، ان کے اندر بھی یہی تھے کہ اختر جاوید کہتا تھا فیتھ، لیکن وہ خود فیتھ ایک چیز پہ بنا چکا تھا. اسی طرح یہ فیتھ بنا چکے ہوتے ہیں جی کہ قرآن پہ تو ہمارا فیتھ ہے، اس کے بارے میں ہم سے لاجک نہ پوچھو، لیکن حدیث کے اوپر آپ دلیل دو. کیسے؟ ہاں، ہم اسی لاجک سے، جس لاجک سے ہم نے قرآن کو قابل اتباع بنایا، اسی سے ہم نے حدیث کو بھی قابل اتباع بنایا. اسی طرح یہ جو بار بار رٹ لگاتے ہیں کہ جی حدیث کے اندر اختلاف ہے، زیادہ ہے، قرآن میں اتنا اختلاف نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حدیث کو چھوڑیں گے نا، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال سپریم کورٹ کی مثال دی ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کی تشریح کو چھوڑ دیں گے تو آئین کے اندر ساروں کا کتنا اختلاف ہے نا، لڑائی ہوتی ہے، کتنے معاملات اسی پہ چلتے ہیں. اسی طرح اگر حدیث کو چھوڑ دیں گے تو یہ جو اہل قرآن ہیں ان میں کتنا زیادہ اختلاف ہے. مثالیں بھری پڑی ہیں. میں نماز کی بات کر لوں تو کچھ اہل قرآن ایسے ہیں جو نماز کو مانتے ہیں، کچھ اہل قرآن ہیں وہ کہتے ہیں نماز کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کے اندر جو ہے نماز قائم کرو قبل طلوع الشمس، قرآن کے اندر ہے نا نماز قائم کرو قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے کے وقت. تو وہ کہتا ہے صلاۃ کے اندر، عربی کے اندر صلاۃ کا معنی ورزش کرنا، چلنا، یہ بھی ہے، اور ہاں ہے معنی. تو اس لحاظ سے ہم صبح ریس کورس میں جا کے سیر کرتے ہیں، شام کو ریس کورس میں جا کے سیر کرتے ہیں، تو وہ ہماری نماز ہے. لیکن یہ اکثریت جو اہل قرآن ہے وہ نماز مانتے ہیں. تو وہ پھر ان کے اندر تو آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. پھر اس کا معنی کیسے کریں گے؟ روزوں کا معنی کیسے کریں گے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک. اب رات تک سے مراد کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ تو اس کی تشریح کون کرے گا؟ تو اس کے بغیر تو یہ چارہ ہے ہی نہیں. جس طرح آئین کی تشریح کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہاں پہ قرآن کی تشریح کے بغیر جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے اس کا چارہ ہے ہی نہیں. اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. تو ہمیں اس اختلاف کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ اختلاف ہے. آخر میں ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں یہاں پہ آپ کو تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ، یہ فلاں کا معاملہ، یہ اسلام کے اندر سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. یہ ڈائریکٹ اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے مثالیں اللہ نے قرآن میں کہتا ہے تم دیکھتے نہیں کہ کیسے دنیا کی مثالیں دیکھ دیکھ کے بتا کے میں تمہیں سمجھاتا ہوں. تو دنیا کی مثالیں دینے کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے. تو اس کے لیے میں نے یہ مثالیں دی ہیں. اصل میں یہ معاملہ تو علیحدہ ہے لیکن لاجک کے لیے مثال دی جا سکتی ہے. یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ وہ ہیں جو وہ جعلی ہمارے لیے نشانیاں بتاتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور حدیث میں نہیں ہیں. تو میں نے بتایا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو وہ دکاندار بتا رہا تھا کہ یہ پھٹا ہوا ہے، یہ فلاں ہے. یہ نشانیاں یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی چیز جعلی ہو جائے. اسی طرح ان قرآن کی جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ یہ لکھا ہوا تھا اور یہ محفوظ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ نشانیاں ہیں اس کے اعلیٰ ہونے کے لیے. لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث حجت نہیں ہے. خالی انہی نشانیوں والا حجت ہوتا ہے، ان کے علاوہ والا بھی حجت ہو سکتا ہے. اب وہ اصلی نشانیاں قرآن کی کون سی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کو بھی حجت سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے حدیث کو بھی حجت سمجھتے ہیں؟ وہ ہے اسلام کا اعلیٰ ہونا. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ علیحدہ رکھوں گا. ویسے اسلام کے بارے میں میری یہ ویڈیو موجود ہے. اس ویڈیو کے اندر میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے لاجک سے کہ اسلام ہی سب سے اعلیٰ مذہب کیوں ہے، اور جب ہمیں اسلام سب سے اعلیٰ مذہب نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد لاجک کیا کہتی ہے. اس کی تفصیل مزید میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.